Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. It's English 2 lecture with Ma'am Yumna. My dear students, جیسا کہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے اگین انسٹیٹیوشنز کو بند کر دیا گیا ہے، تو ہم اپنے ٹائم کو بالکل بھی ویسٹ نہیں کریں گے اور آن لائن سٹڈیز کے تھرو ہم اپنے سلیبس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ میں اپنے ایگزامز کی پراپر پریپریشن بھی کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ لوگوں نے سیمیسٹر 1 میں انگلش 1 کی بک پڑھی تھی جو کہ فنکشنل انگلش سے ریلیٹڈ تھی اور گرامر بیس بک تھی، جس میں آپ لوگوں کو یہ پڑھنے کے قابل بنایا گیا اور لکھنے کے قابل بنایا گیا کہ آپ لوگ ایکوریٹ انگلش لکھ سکیں. اب یہ جو سیکنڈ بک ہے ہماری انگلش 2 کی، جو کہ آپ سیکنڈ سیمیسٹر میں پڑھیں گے، یہ بک ہے کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ. کمیونیکیشن یعنی کہ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ کمیونیکیشن جب دو لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں. اب یہ کمیونیکیشن صرف دو لوگوں تک مختص نہیں ہوتی، نہ ہی دو لوگوں کی آپس میں بات چیت کو ہم جسٹ دو لوگوں کی بات چیت کو کمیونیکیشن کہہ سکتے ہیں. کمیونیکیشن کا پروسیس ایک کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے، جہاں پہ ایک بندہ کافی سارے لوگوں کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتا ہے، کافی سارے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، تو وہ بھی چیز کمیونیکیشن میں آتی ہے. کمیونیکیشن کرنے کے لیے جو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کمیونیکیشن کرنی کیسے ہے. اس میں ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے بتایا جائے گا کہ رائٹنگ پروسیس میں 3 سٹیپس کیا ہوتے ہیں. بچوں، کمیونیکیشن 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک اورل کمیونیکیشن ہوتی ہے جس کو ہم وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں. ایک ریٹن کمیونیکیشن ہوتی ہے جس کو ہم نان وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں. اورل کمیونیکیشن وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے جو ہم زبان کے تھرو، زبانی کلامی جس کو بات چیت کرنا کہتے ہیں، وہ اورل کمیونیکیشن یا وربل کمیونیکیشن کہلاتی ہے. نان وربل یا ریٹن کمیونیکیشن وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے جو کہ ہم کسی بھی طرح سے لکھ کے دوسرے لوگوں کو اپنا پیغام دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ریٹن کمیونیکیشن ہوتی ہے. جو ہمارا پہلا ٹاپک انگلش 2 میں ہم پڑھیں گے وہ ہے 3 سٹیپس رائٹنگ پروسیس، یعنی کہ رائٹنگ پروسیس کے 3 سٹیپس کون سے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بزنس ورلڈ میں کمیونیکیشن کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے اور خاص کر کے ریٹن کمیونیکیشن کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے. بزنس ورلڈ میں جب بھی ہم نے اپنے میسج کو کسی بھی سیکنڈ پرسن تک پہنچانا ہے، ہمیں جب کسی پرسن کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو ہم اس کو وربلی تو نہیں کر سکتے، نہ ہی اورل اپنا میسج سینڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ریٹن کمیونیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں اپنے میسج کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے میسج کو رائٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں. ایک آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوئے ہمیں پبلسٹی چاہیے. ہم نے اپنا کوئی پروڈکٹ بنایا ہے، ہم اپنے اس پروڈکٹ کو لانچ کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں دوسرے لوگوں کو اس کی اہمیت کے بارے میں، اس پروڈکٹ میں جو اچھی باتیں ہیں، یا جس طرح سے ہم نارملی دیکھتے ہیں جو کمرشلز ہوتے ہیں ان میں بھی جب کوئی بھی پروڈکٹ کوئی کمپنی بناتی ہے اس کو سیل کرنے کے لیے وہ اس کی پبلسٹی کرتی ہے. تو اس طرح سے جب کسی آرگنائزیشن میں کوئی پروڈکٹ بنایا جاتا ہے تو اس کی پبلسٹی کرنے کے لیے اس کو کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے. کمیونیکیٹ وہ کیسے کرے گی؟ اب ود ان دا سٹی تو مے بھی وہ وربل کمیونیکیٹ کر لے، لیکن آؤٹ سائڈ یعنی کہ اگر اس نے انٹرنیشنلی اس نے اپنے ملک سے باہر اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے تو وہ ریٹن فارم میں لوگوں کو آفر کرے گی، ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز کو آفر کرے گی کہ میں نے یہ پروڈکٹ بنایا ہے، کائنڈلی آپ میرے اس پروڈکٹ کو ایک دفعہ چیک کریں، دیکھیں اس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے، یہ اس کے جو ہیں وہ بینیفٹس ہیں، آپ کو یوز کر کے بہت ہی فائدہ ہوگا. تو بچوں، ہماری جو بزنس کی لائف ہوتی ہے، بزنس لائف میں ریٹن کمیونیکیشن مینز اے لاٹ. تو کمیونیکیشن ہم تب کر سکیں گے جب ہمیں کمیونیکیٹ کرنے کے سارے فارمیٹ اور طریقے پتہ ہوں گے.
اب وہ کیا کہتا ہے, دیر آر ڈفرنٹ فارمس آف کمیونیکیشن ان بزنس such as verbal, non-verbal and written. Each of these communication forms is significant. However, written communication usually requires more thought and efforts. Writing must be concise, informative, and easy to read. As both an informative and instructional tools. یہاں پر وہ کیا بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے بزنس میں وہ وربل بھی ہو سکتی ہے, نان وربل بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو ریٹن کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ پریسائز ہونی چاہیے, کنسائز ہونی چاہیے, انفارمیٹیو ہونی چاہیے, یعنی کہ جو انفارمیشن یا جو بات چیت آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اتھینٹک بات چیت ہو, فضول بات چیت نہ ہو, بہت ہی اتھینٹک ہو, کنسائز سی ہو, انفارمیٹیو ہو, آپ کی بات کے پیچھے ایک جواز ہو. ایسے ہی نہیں کہ آپ نے اب جا کے آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں, وہاں پہ آپ نے لیٹر لکھنا شروع کیا تو اس میں آپ اپنی من گھڑت کہانیوں کو لکھنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے. جب آپ ایک آرگنائزیشن کو ریپریزنٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کے ساتھ اس آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن جڑی ہوگی, وہ صرف آپ کی ریپوٹیشن نہیں ہوگی. تو آپ کو اپنی ریپوٹیشن کے ساتھ ساتھ اس آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن کو بھی مینٹین رکھنا ہے, اور اس مینٹیننس کے لیے آپ کو اس آرگنائزیشن کے ورڈز یوز کرنے پڑیں گے, نہ ہی کہ آپ کو اپنی پرسنل فیلنگز یا اپنے پرسنل ایموشنل بیس ہو کے آپ کمیونیکیشن کریں. ریٹن کمیونیکیشن از آلسو امپورٹنٹ فار بزنس ایڈورٹائزنگ. بزنس ایڈورٹائزنگ سے مراد یعنی کہ کوئی بھی بزنس جو ہے جس کی آپ تشہیر کر رہے ہیں, جس کو آپ مشہور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. Small companies need to promote their business and potential consumers and business customers. Written advertisement include direct email یا mail pieces such as sales letter, brochures, magazine displays, ads, flyers, internet ads and catalogs. Advertising is designed to attract attention then compel people to purchase product. یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو ایڈورٹائزنگ ہے, آپ جو چیز بھی سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی چیز کو ایڈورٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کی ایڈورٹائزمنٹ یا آپ کا جو بروشر, میگزین, جس میں بھی آپ ایڈورٹائزمنٹ دے رہے ہیں وہ اتنی اٹریکٹیو ہونی چاہیے کہ آپ کا جو کسٹمر ہے خود بخود آپ کے پروڈکٹ کی طرف اٹریکٹ ہو, وہ اس کے ذہن میں, اس کے دل میں خود بخود ایسے ایموشنز کریٹ ہوں کہ وہ بجائے ادھر ادھر کی کسی بھی چیز کو دیکھنے کے وہ آپ کی کمپنی کی طرف آئے, آپ کے پروڈکٹ کی طرف آئے. اور یہ کس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے ایڈورٹائزمنٹ ٹولز جو ہیں ان کو اتنا اٹریکٹیو بنائیں جو آپ کے کسٹمر کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں. نیکسٹ آ جاتا ہے جی واٹ آر دا 3 اسٹیپس رائٹنگ پروسیس, جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ 3 اسٹیپس رائٹنگ پروسیس کے کیا ہوتے ہیں. دا 3 steps writing process is used to communicate both routine and persuasive message in the workplace. This process involves planning, writing, and completing to help you create a finish. Written process. اب یہاں پہ آپ کو ایک ایرو نظر آ رہا ہے جس میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے plan, سیکنڈ پہ لکھا ہوا ہے write, اینڈ تھرڈ پہ لکھا ہوا ہے complete. اب اس سے کیا مراد ہے کہ آپ نے کوئی بھی رائٹنگ پروسیس شروع کیا ہے. رائٹنگ پروسیس سے مراد یہ کہ آپ کوئی لیٹر لکھنا چاہ رہے ہیں جو کہ ایڈورٹیزمنٹ لیٹر ہے. اب اس لیٹر کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس پلاننگ ہونی چاہیے کہ آپ نے اس لیٹر میں آیا کہ لکھنا کیا ہے. آپ کے پاس میٹیریل اتنا اتھینٹک موجود ہونا چاہیے, کچھ ایسے تھاٹس, کچھ ایسی لیگل چیزیں, لیگل جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایویڈنسز آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے, کچھ آپ کی جو کمپنی کے ایسے بینیفٹس ہیں جو کہ آپ کی کمپنی کی پہچان ہیں وہ. تو آپ کی پلاننگ اتنی فروٹفل ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی بھی لیٹر رائٹ کرتے ہوئے کسی بھی مشکل کا, پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے.
سیکنڈ اسٹیپ پہ رائٹ کرنا، کہ آپ نے جب میسیج رائٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا 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 کرنا ہوگا اور کون سے سٹیپس سے گزر کے آپ کو لیٹر جو ہے اس کو رائٹ کرنا ہوگا. کمپلیٹ سے مراد ظاہر سی بات ہے، کمپلیٹ کا مطلب آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جب کوئی بھی لیٹر یا کوئی بھی جو ہم نے اپنی ایڈورٹیزمنٹ کرنے کے لیے ٹول جو بھی سلیکٹ کیا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کی کمپلیٹنس میں ہمیں کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہوگی. تو سب سے پہلے جو پلان ہے ہمارا فرسٹ اسٹیپ، ڈیورنگ دس فیز رائٹرز میں پلان فار رائٹنگ بائی ڈرائنگ پکچرز، میکنگ لسٹس، برین اسٹارمنگ، یوزنگ گرافک آرگنائزرز. وہ کیا کہتا ہے کہ جی جب بھی ہم نے کوئی پلان کرنا ہے کچھ بھی لکھنے کے لیے تو اس کے لیے ہمیں پکچرز کی ڈرائنگز بھی چاہیے ہوں گی، ہمیں مارکنگ لسٹ چاہیے ہوگی، ہمیں برین اسٹارمنگ چاہیے ہوگی، اور اس کے علاوہ کچھ گرافک آرگنائزرز چاہیے ہوں گے. یعنی کہ کمپلیٹ آپ کے پاس پلاننگ ہونی چاہیے کہ آپ ایک چیز کو رائٹ کرتے ہوئے یا آپ ایک چیز کو بناتے ہوئے کن سٹیپس میں سے گزریں گے، اور آپ کے پاس ہر ایک وہ ضرورت کی چیز موجود ہونی چاہیے. اینالائز دا سچویشن. اب اینالائز دا سچویشن اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ گیدر انفارمیشن، سلیکٹ رائٹ میڈیم، آرگنائز دا انفارمیشن. اینالائز یور سچویشن میں آپ لوگوں کی جو بک ہے اس میں پیج نمبر 58 اگر اس کو آپ کھول کے اپنے سامنے رکھیں تو اینالائز دا سچویشن اور اس سے آگے پھر پوری کمپلیٹ انفارمیشن ہے. اس میں سے جو سلیکٹیو اسٹڈی، جو سلیکٹیو ایریا آپ لوگوں نے کوسچن پریپریشن کے لیے کرنا ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ مارک کرواتی جاؤں گی، کیونکہ کافی لینتھی انفارمیشن دی ہوئی ہے. کانسیپچول اسٹڈی کے لیے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، ہمیں اس کو ریڈ آؤٹ تو ضرور ہی کرنا ہے، لیکن لرننگ کے لیے اس میں سے ہم اسپیسیفک پارٹ کو چوز کریں گے جو کہ آپ لوگوں کو کوسچن پریپیئر کرنے میں ہیلپ فل ہوگا. تو ہم اپنی بک سے ریڈنگ کریں گے اس چیز کی. ایوری کمیونیکیشن ایفرٹ ٹیک پلیس ان اے پارٹیکولر سچویشن، میننگ you have a specific message to send to a specific audience under a specific set of circumstances. اب وہ کیا کہتا ہے کہ کمیونیکیشن ایفرٹس پارٹیکولر سچویشن میں ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کے پاس ایک اسپیسیفک میسیج ہے جو آپ نے اسپیسیفک آڈینس کو اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں سینڈ کرنا ہے. اینالائز دا سچویشن gives you the insight necessary to meet your own needs as a communicator while also meeting the information needs to your recipients مطلب کہ لینے والے جو ہوتے ہیں. تو وہ کیا کہتا ہے جی کہ آپ نے جب کمیونیکیشن کرنی ہے تو آپ نے ایز اے کمیونیکیٹر یہ سوچنا ہے کہ جس بندے کے ساتھ یا جس آرگنائزیشن کے ساتھ یا جس گروپ یا آڈینس کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ان کی نیڈز کیا ہیں، وہ کیا سننا چاہتے ہیں، ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو اینالائز دا سچویشن میں جسٹ یہ ایک پیراگراف ہی اس کو ہم نیسیسری جو ہے اس کو سمجھ کے تو فار اے کوسچن پریپیئر کریں گے. نیکسٹ میں آ جاتا ہے جی ڈیفائننگ یور پرپز. اب ڈیفائننگ یور پرپز میں ہمارے پاس دو قسم کے پرپز آتے ہیں، ایک جنرل پرپز آتا ہے، ایک اسپیسیفک پرپز آتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. جنرل پرپز اور اسپیسیفک پرپز سے کیا مراد ہے؟ ہمارے گھر میں سم ٹائم دعوت ہوتی ہے، ہمارے گھر میں دو قسم کے مہمان آ جاتے ہیں. کچھ مہمان جو کافی خاص ہوتے ہیں جو کبھی کبھار کچھ ایونٹس پہ آتے ہیں، کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جو ڈیلی بیسس پر آتے ہیں یا نزدیک قریب سے آتے ہیں یا ان کا آنا ہمارے گھر میں عام ہوتا ہے. تو جنرل مہمانوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہمارے ہاں کچھ اور ہوتا ہے، جبکہ اسپیسیفک مہمانوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. تو جنرل پرپز کیا ہے کہ جنرل پرپز کیا کے تھرو آپ نے آڈینس کو انفارم کرنا ہے کہ میں ایک
پروڈکٹ کو لانچ کر رہا ہوں یا پروڈکٹ کو لانچ کر رہی ہوں، میرے پروڈکٹ کے بینیفٹس یہ ہیں، ٹھیک ہے. سیکنڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پرسوڈ کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو اکسانے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ آپ کا پروڈکٹ خریدیں. تھرڈ پہ کیا کریں گے، آپ کولیبریٹ کریں گے. اسپیسیفک پرپز میں ذرا ہم بک کی طرف سے ریڈنگ کرتے ہیں، پہلے جنرل پرپز کی اور پھر اس کے بعد اسپیسیفک پرپز کی، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے اس میں سے پیپر پوائنٹ آف ویو کے لیے کیا چیزیں جو ہیں وہ لرن کرنی ہیں. آل بزنس میسیجز ہیو اے جنرل پرپز: ٹو انفارم، ٹو پرسوڈ، ٹو collaborate or to initiate the conversation. This purpose helps define the overall approach you will need to take. ٹھیک ہے، بس اتنا ہی ہم اس چیز کو یاد کریں گے. نیکسٹ وہ کہتا ہے اسپیسیفک پرپز. یہ جو میں ریڈنگ کر رہی ہوں یہ آپ کی بک پیج نمبر 58 ہے، اور 58 میں تھرڈ پیراگراف سے میں ریڈنگ سٹارٹ کر رہی ہوں. A specific purpose which identifies what you hope to accomplish with your message. کہ آپ کی ہوپ کیا ہے، آپ اپنے میسیج کے تھرو کیا اکمپلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آیا آپ کا میسیج آپ کی ان تھاٹس کو پورا کر پا رہا ہے جو آپ پانا چاہ رہے ہیں. اکمپلش کا مطلب ہوتا ہے نا کمپلیٹ کرنا، کسی بھی چیز کو پا لینا. Define your specific purpose as precisely as possible. جتنا مختصر طور پہ آپ اپنے پرپز کو بیان کر سکتے ہیں ایفیکٹولی، اتنا ہی آپ اس چیز کو کریں. فضول میں پانی میں مدھانی مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ٹو دی پوائنٹ بات کریں، وزن والی بات کریں، اتھینٹک بات کریں اور میچیور بات کریں. یہ چیز نہ صرف بچوں کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے، آپ لوگ چونکہ اب ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کا پارٹ ہیں، آپ لوگ ایک ایسی ایجوکیشن سسٹم کا پارٹ ہیں، ایجوکیشنل سسٹم کا پارٹ ہے کہ آپ لوگوں کو کے لیے میچیورٹی جو ہے وہ سب سے مین ٹول ہے آپ کی پرسنالٹی کا. فضول میں بلا وجہ کی باتیں جگتیں مار دینا وہ آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس کو بہت زیادہ کم کر دیتا ہے، آپ کی پرسنالٹی کو ختم کر دیتا ہے، آپ کی رسپیکٹ کو ختم کر دیتا ہے. تو اسی طرح سے کمیونیکیشن میں بھی یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ آپ نے جو بات کرنی ہے اس کو پریسائز وے میں، اتھینٹیکلی آپ اس کو وزن کے ساتھ بات کریں. اہمیت آپ کی بات کی ہو، ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جو کہ بہت ہی قابل اور اعلیٰ درجے کے الفاظ ہوں. تو آپ کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ زیادہ اچھے اور ایفیکٹو طریقے سے اگلے بندے پہ اثر کرے گی. نیکسٹ وہ کیا کہتا ہے اسی پیج پہ، وہ کہتا ہے جی کہ ول اینی تھنگ چینج ایز اے ریزلٹ آف یور میسیج. یعنی کہ آپ نے اتنا زیادہ جو میسیج دیا ہے، آپ لوگوں کے آگے بول رہے ہیں، کب سے بول رہے ہیں، تو کیا آپ کی جو رزلٹ آپ کو ریکوائرڈ تھا، کیا وہ رزلٹ آپ نے گین کر لیا ہے. اب میک شیور یو ڈونٹ کنٹریبیوٹ ٹو انفارمیشن اوور لوڈ بائی سینڈنگ میسیج. کہ آپ اوور لوڈڈ نہیں ہیں، نہ ہی اوور لوڈڈ کر رہے ہیں. دیٹ وانٹ چینج اینی تھنگ. Complaining about things you have no influence over is a good example of a message they probably should not be sent. Next آ جاتا ہے is your purpose realistic. کہ آپ کا جو پرپز ہے کیا وہ ریئلسٹک ہے، حقیقت کے نزدیک ہے. اب آپ ایک پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ ایک کریم بیچ رہے ہیں، ایک کریم کا کاروبار آپ نے شروع کیا ہے، آپ اس کریم کے پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب کریم آپ نے اتنی اچھی نہیں بنائی، ایک مثال کے طور پہ اس کے کوئی زیادہ بینیفٹ بھی نہیں ہیں، نہ ہی اس میں کوئی ایسی الگ سی چیز ہے جو کہ دوسری کریموں سے ہٹ کے ہو. لیکن جب آپ اس کی ایڈورٹیزمنٹ کریں گے، اب ظاہر ہے ایڈورٹیزمنٹ تو آپ نے بڑھا چڑھا کے کرنی ہے نا. لیکن اب بالکل بھی ایسا نہیں ہے، آپ نے اپنی اس پروڈکٹ کی سیل کرنی ہے، آپ یہ کہیں گے جی کہ یہ کریم ہے،
وائٹننگ کریم ہے, فیئرنیس کریم ہے, اس کو یوز کرنے سے آپ کا جو کلر ہے وہ فیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایک یہ طریقہ ہے. اگر آپ یہ کہیں گے جی کہ یہ ایک ایسی کریم ہے جو کہ آپ کا پورے کا پورا منہ ہی چینج کر دے گی, آپ کو کوئی ایکسٹرا آرڈینری خوبصورت بنا دے گی, یا آپ کے فیچرز کو چینج کر دے گی, اب یہ ساری چیزیں بالکل ریالٹی سے ڈیفرنٹ ہیں. ریالٹی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. باقی جو پہلے باتیں ہم نے کی کہ یہ آپ کے کلر کو فیئر کر دے گی, یہ آپ کی ایکنی کو ختم کر دے گی, یا دس اینڈ دیٹ ٹائپ چیزیں, یہ ساری ریئلسٹک ہو سکتی ہیں. لیکن دوسری بات جو اگر ہم کریں تو دوسری بات بالکل ریالٹی سے بہت دور ہے, وہ ریئلسٹک نہیں ہو سکتی. تو وہ کیا کہتی ہے کہ از یور پرپز ریئلسٹک, کہ آپ کا جو وہ پروڈکٹ بیچنے کا پرپز ہے یا جو ایڈورٹیزمنٹ کرنے کا پرپز ہے وہ ریئلسٹک ہے. اس میں وہ کیا کہتا ہے جی کہ ریکوگنائزنگ ویدر a goal is realistic is an important part of having good business sense. For example, if you request a raise while the company is struggling, you might send the message that you are not turned into the situation around you. اب اس جو یہ والا پوائنٹ ہے یہ آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں ایگزامپل بھی کافی اس کے میننگ کو واضح کر رہی ہے. از دا رائٹ ٹائم, یعنی کہ آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ رائٹ ٹائم میں بات کر رہے ہیں. رائٹ ٹائم سے مراد کیا ہے کہ ایک ایسا ٹائم جس میں آپ کا کسٹمر بھی سننے کے موڈ میں ہے اور آپ بھی بولنے کے موڈ میں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا کسٹمر آلریڈی ہی 20 میٹنگز لے کر آ رہا ہے, وہ ایک ایگزاسٹڈ سچویشن میں ہے, وہ بالکل سننے کے موڈ میں نہیں ہے, اور آپ کہیں جی کہ میری کریم ہے رنگ گورا کرتی ہے اور اس میں اسے جو ہے وہ چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں, یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, تو وہ بندہ بھی اب آپ کا منہ دیکھے گا اور وہ کہے گا کہ یار اس بندے کو اتنا احساس نہیں ہے کہ میں اتنے ٹائم سے جو ہے وہ میٹنگز اٹینڈ کر رہا ہوں, اب آ کے مجھے یہ اپنی کمپنی کی ایڈورٹیزمنٹ شروع ہو گیا ہے. People who are busy or distract when they receive your message are less likely to pay attention to it. ٹھیک ہے جی. Is your purpose acceptable to your organization? اب آپ کا جو پرپز ہے وہ آپ کی ہی آرگنائزیشن کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. اس میں وہ کیا کہتا ہے جی, یور کمپنیز بزنس آبجیکٹیوز اینڈ پالیسیز, کہ آپ کی کمپنی کے بزنس کے جو آبجیکٹیوز ہیں اور ان کی جو پالیسیز ہیں, آر ایون لاز, اور جو ان کے قوانین ہیں, دیٹ اپلائی ٹو یو تھرو یور انڈسٹری, وہ آپ کی انڈسٹری پر اپلائی ہو رہے ہیں, may dictate whether a given purpose is acceptable. کیا وہ جو پرپز دیا گیا ہے اس کو ایکسیپٹ کر پا رہے ہیں. تو یہ ہمارا تھا کہ پرپز جو ہے وہ کس طرح سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ڈیولپنگ این آڈینس پروفائل. اب آڈینس پروفائل کس طرح سے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں, آئیڈینٹیفائی پرائمری آڈینس ممبرس. تو یہ بھی اسی پیج کے لاسٹ پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. بیفور آڈینس ممبرس, اب آڈینس ممبرز یعنی کہ آڈینس ول ٹیک دا ٹائم ٹو ریڈ اور لسن ٹو یور میسیج, کیا وہ آپ کے میسیج کو پڑھنے کے لیے یا سننے کے لیے ٹائم لے رہے ہیں. دے ہیو ٹو بی انٹرسٹیڈ ان وٹ یو آر سیئنگ, کیا وہ آپ کی بات میں دلچسپی لے رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. دے نیڈ ٹو نو دا میسیج از ریلیونٹ ٹو دیئر نیڈس, ان کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو میسیج آپ ان کو کنوے کر رہے ہیں کیا وہ ان کی ضروریات کے مطابق ہے. ایون دے ڈونٹ نیسیسرلی وانٹ ٹو ریڈ اور سی دا میسیج, یہاں تک کہ اگر وہ اس میسیج کو دیکھنا نہیں بھی چاہ رہے یا پڑھنا نہیں بھی چاہ رہے, اس کے باوجود بھی آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا جو کسٹمر ہے یا جو بندہ جس کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کی کہی ہوئی باتوں کو کتنا سن رہا ہے, اس میں کتنا انٹرسٹ لے رہا ہے. The more you know about your audience members, جتنا آپ اپنی آڈینس کے بارے میں زیادہ جانیں گے, their needs ان کی ضروریات کے بارے میں, and their expectations اور ان کی توقعات کے بارے میں,
دا مور افیکٹولی یو ول بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ ود دیم, تو آپ اتنا ہی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ ہو سکیں گے. تو اس پیراگراف میں سے اتنے انف ہے. آپ نے مطلب جو ڈیولپنگ این آڈینس پروفائل ہے اس کی ڈیفینیشن کے لیے اتنا ہی اس کو کوسچن کے لیے پریپیئر کرنا ہے. بچوں یہ چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں. آپ کی جو بک ہے کافی اتھینٹک اور اچھی کتاب ہے. بک کو یوز کریں, بک کا میٹیریل یوز کریں, اور اس میں جو نیسیسری پارٹ ہے, جو ایسا پارٹ ہے جو کہ ہمیں واقعی میں کوسچن کو پریپیئر کرنے کے لیے ہمارے کوسچن کی ڈیمانڈ کو پورا کر رہا ہے, اتنے کو ہم لرن کریں گے, بلکہ ریڈ آؤٹ جو ہے وہ ہم سارے کو کریں گے. آئیڈینٹیفائی یور پرائمری آڈینس. پرائمری آڈینس, اب یہ وہ پرائمری اسکول میں پڑھنے والی آڈینس نہیں ہے. یہ پرائمری آڈینس سے مراد کیا ہے جی؟ فار سم میسیجز سرٹن آڈینس ممبرز مائٹ بی مور امپورٹنٹ دین دا ادر. کچھ جو آڈینس ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور کچھ جو ہے وہ ان امپورٹنٹ ہوتی ہے. ڈونٹ اگنور دا نیڈز آف دا لیسٹ انفلوئنشیل ممبرس. وہ کیا کہتا ہے کہ اپنی آڈینس پر فل فوکس رکھیں. کبھی بھی یہ بات کنسیڈر نہ کریں کہ آپ کا کون سا آڈینس ممبر زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کون سا آڈینس ممبر جو ہے وہ لیس امپورٹنٹ ہے, کیونکہ سم ٹائم جو لیس امپورٹنٹ آڈینس ممبرز ہوتے ہیں وہ ہی آپ کے کی ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہی آپ کے کی ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اپنے آڈینس میں سے کسی کو بھی اگنور نہ کریں, چاہے وہ آپ کے لیس میں آتے ہیں یا پھر آپ کے جو جن کو کہتے ہیں کہ سرٹن آڈینس ممبرز میں آتے ہیں. بٹ آڈینس آر موسٹ نیسیسری اینڈ اسینشیل پارٹ آف دا کمیونیکیشن ان دا بزنس ورلڈ. نیکسٹ وہ کیا کہتا ہے جی؟ ڈٹرمنس آڈینس سائز اینڈ جیوگرافک ڈسٹریبیوشنز. جیوگرافک ڈسٹریبیوشن سے مراد ہے کہ لوکیشن کیا ہونی چاہیے آپ کی آڈینس کی, اور آپ کی آڈینس کا سائز کیا ہونا چاہیے. سائز سے مراد کیا ہے کہ ان کی اسٹرینتھ کتنی ہونی چاہیے. A message aimed at 10,000 people spread around the globe will likely require a different approach than one aimed at a dozen people down the hall. وہ کہتا ہے کہ ایک حال میں 12 لوگوں سے مخاطب ہونے کے طریقے میں اور 10,000 لوگوں سے اراؤنڈ دا ورلڈ مخاطب ہونے کے طریقے میں کافی فرق ہوتا ہے. ڈفرینٹ اپروچ فالو کی جاتی ہے دونوں سچویشنز میں. تو آپ نے اس اپروچ کو دیکھنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ 10,000 لوگوں سے مخاطب ہوں اور آپ فیل ایسے کر رہے ہوں جیسے کہ آپ 10-12 بندوں کے ساتھ مخاطب ہیں. تو یہ بہت ہی بیڈ امپیکٹ دیتا ہے آپ کی آرگنائزیشن پہ, آپ کی کمپنی پہ. جب لوگ آپ کی باتوں سے امپریس ہی نہیں ہوں گے, جب لوگوں کی نیڈز کو آپ کی باتیں فلفل نہیں کر پا رہی ہوں گی, تو ہاؤ کین یو امیجن دیٹ یور پروڈکٹ ول بی سولڈ. تو آپ کا پروڈکٹ اس ٹائم تک یا آپ کی آرگنائزیشن اس ٹائم تک کبھی بھی فلرش نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ کے اندر کمیونیکیشن کی سکل نہیں پائی جائے گی. یہ بک اسی وجہ سے آپ کو پڑھائی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے آگے بزنس ورلڈ میں جانا ہے. بزنس کمیونیکیشن آپ کو جب تک نہیں آئے گی آپ کیسے سروائیو کر پائیں گے وہاں پر. تو یہ جو انٹرنل ویک پوائنٹس ہوتے ہیں یہ ان پر فوکس کیا جاتا ہے. یہ جو آپ کی بک ہے انگلش 2 کی بک ہے, یہ ان چھوٹے چھوٹے ویک پوائنٹس جس کی وجہ سے لوگ فلاپ ہو جاتے ہیں ان پر فوکس کر کے آپ لوگوں کو وہ ویک ایریاز امپروو کرے گی, تاکہ جو لوگ بزنس ورلڈ میں جانا چاہتے ہیں, اراؤنڈ دا گلوب وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں, ان کے اندر اس قسم کی کوئی بھی ویکنیس نہ پائی جائے جو کہ عام بندے کے اندر پائی جاتی ہے. نیکسٹ وہ کہتا ہے جی کہ ڈٹرمن آڈینس کمپوزیشن. لک فار سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز ان کلچر, لینگویج, ایج, ایجوکیشن, آرگنائزیشنل رینک اینڈ اسٹیٹس, ایٹیٹیوڈ, ایکسپیرینسز, موٹیویشنز, بیسز, بلیفس اینڈ دی other factors that might affect the success of your message. وہ کہتے ہیں کہ اپنے میسج کو کنوے کرتے ہوئے سب سے پہلے تو کلچر, لینگویج,
ایج، ایجوکیشن اور آرگنائزیشنل رینک سٹیٹس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب آپ کمیونیکیشن کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، فار ایگزامپل آپ کو ایک ایم دیا گیا ہے، آپ کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے، آپ کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ آپ نے خیبر پختونخوا میں جا کے سیل کرنا ہے، اور سیل کرنے سے پہلے آپ کو لوگوں کو کمپیل کرنا ہے کہ وہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے اس کو یا آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس پر فوکس کریں. آپ لوگ خیبر پختونخوا میں گئے ہیں، وہاں پر اب آپ پنجابی میں یا پھر اردو میں بات کرنا شروع ہو گیا. اب خیبر پختونخوا کے لوگ جہاں تک وہ اتنے خاصے ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہیں، کم ایجوکیٹڈ ہیں، اور لٹریسی لیول بھی وہاں پر اتنا ہائی نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو آپ کی باتوں کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ زیادہ تر یا آپ کی بات کا مذاق اڑا دیں گے یا پھر وہ آپ کی بات پہ فوکس ہی نہیں کریں گے، جسٹ آپ کی جو لپ سنگ ہے اس کو انجوائے کر کے چلے جائیں گے. اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ آپ کا وہ پورے کا پورا پروجیکٹ فلاپ ہو جائے گا. تو آپ کو اپنی آڈینس کی جو کمپوزیشن ہے اس کو ڈٹرمن کرنا ہوگا. جس کا جو کلچر ہوگا اس کے اکارڈنگ بولیں، اس کے اکارڈنگ کمیونیکیٹ کرنے کی، کمپیل کرنے کی کوشش کریں. جس کی ایج، ایجوکیشن، جس بندے کا جو لیول ہوگا اس بندے کو اس کے لیول پہ آ کے ڈیل کرنا ہے. ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ اپنے اپر لیول پر رہ کر ڈاؤن لیول کے لوگوں کو اس طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی کمیونیکیشن کبھی بھی افیکٹو کمیونیکیشن کاؤنٹ نہیں ہوگی، وہ مس کمیونیکیشن کاؤنٹ ہوگی. اور مس کمیونیکیشن کا رسپانس کیا آئے گا؟ دیٹ یور پروڈکٹ ول گو فلاپ، آپ کی آرگنائزیشن فلاپ ڈیو ٹو دا ون پرسن. ایک بندے کی مسچیویس بیہیویئر کی وجہ سے پوری آرگنائزیشن کو فلاپ ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے. نیکسٹ وہ کیا کہتا ہے جی؟ گیج آڈینس ممبرس لیولز آف دا انڈرسٹینڈنگ. اف آڈینس ممبر شیئر یور جرنل بیک گراؤنڈ they will probably understand your material without difficulty. If not, your message may need any element of education. اگر تو آپ کی آڈینس ممبر جو ہے وہ جرنل آپ کے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے تو وہ آپ کی ساری باتوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لے گی، ان کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی باتوں کو سمجھنے میں. لیکن اگر آڈینس جو ہے وہ آپ کے لیول کی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی ایجوکیشن کو مور انہینس ہونا پڑے گا ان کو بتانے کے لیے، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. نیکسٹ جو سٹیپ ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے جی چیک دیئر ایکسیپشنل پریفرنسز. اب اس میں وہ کیا کہتا ہے جی؟ فار ایگزامپل ول ممبر آف یور آڈینس ایکسپیکٹ کمپلیٹ ڈیٹیلز or just a summary of the main point. In general, for internal communication, the higher up the organization your message goes and fewer details people want to see. کہ جو ممبر ہیں آڈینس کے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل کو، آپ بیان کر رہے ہیں سمری، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ مس کمیونیکیشن کریٹ ہوگی. انٹرنل کمیونیکیشن اور ایک ہائر اپ آرگنائزیشن جو ہے جب اس کے پاس آپ کا میسج جائے گا فیور ڈیٹیل والا تو وہ ایک اچھا امپیکٹ نہیں دے گا، جبکہ پیپل جو لوگ ہیں وہ تو کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تو ذرا زیادہ ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس سے بھی پھر مس کمیونیکیشن کریٹ ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے. فارکاسٹ پروبیبل آڈینس ریئیکشن. ایز یو ول ریڈ لیٹر ان دس چیپٹر the way you organize a message should depend on the reaction of expect to get from the audience. If you expect a favorable response, you can state conclusion and recommendation
upfront and offer minimal supporting evidences. If you expect skepticism or resistance, you can introduce conclusion gradually and with more proof. اب اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ آپ کو اگر آڈینس کی طرف سے اچھا ریئیکشن مل جاتا ہے تو آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ افیکٹو ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی بری بات نہیں آتی. آڈینس کی طرف سے جب آپ کو اچھا ریئیکشن ملتا ہے، اچھا ریئیکشن آپ کو کس صورت میں ملے گا؟ اسی صورت میں ملے گا جب آپ کے پروڈکٹس یا آپ کی چیزیں زیادہ سے زیادہ سیل ہو جائیں گی. فار ایگزامپل اگر آپ کسی ایک پروڈکٹ کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو، اور اگر آپ کے مطلب آڈینس کا جو رسپانس ہے وہ اچھا نہیں آتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آڈینس میں سے یا آڈینس پوری کی پوری جس گروپ کے ساتھ آپ نے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کی کمیونیکیشن سے کچھ زیادہ ان کو کچھ اثر نہیں ہوا، نہ ہی انہوں نے آپ کی کمیونیکیشن سے کوئی سیٹسفیکٹری رسپانس حاصل کیا ہے. تو اسٹوڈنٹس، اٹس انف فار ٹوڈے. یو ہیو ٹو لرن دس ٹاپک ٹل ٹوڈیز ریڈنگ، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے اچھے سے پریپیئر کر لینا ہے. مزید جو آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھ سے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں یا مجھے بتائیں کہ آپ کو مزید اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل چاہیے ہے تو میں انشاءاللہ نیکسٹ میں اگین اس کو بھی مزید ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دوں گی. تھینک یو سو مچ.